بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سالہ دوم کی غزل نمبر 2۔ شاعر اس کے ہیں غلام حمدانی مصطفی۔ غلام حمدانی مصطفی 1751 میں پیدا ہوئے ہیں، 1825 میں لکھنؤ میں وفات پائی۔ 20 سال دلی رہے ہیں۔ اصل نام ان کا غلام حمدانی ہے اور تخلص جو ہے وہ مصطفی کرتے ہیں۔ دلی سے جو ہے وہ لکھنؤ جاتے ہیں۔ یہ دیوان مصطفی غزل ہماری غزل نمبر 1 ہے، شیخ غلام حمدانی مصطفی کی۔ شاعر کا تعارف 1751 میں ان کی پیدائش ہے اور 1825 میں وفات ہے۔ قادر الکلام اور پرگو شاعر ہیں۔ قادر الکلام شاعر ہیں، ان کو اپنے کلام پر مہارت عبور حاصل ہے۔ جو بات کہنا چاہتے ہیں وہ آسانی سے اپنی شاعری میں کہہ دیتے ہیں۔ اداسی اور غمزدہ لہجہ ہے۔ اداسی اور غمزدہ لہجہ، یہ پہلے دلی میں رہے ہیں۔ دلی کے حالات جو ہے وہ انہوں نے دیکھے ہیں، تقریباً 20 سال جو ہے وہ انہوں نے دلی میں گزارے ہیں، اس سے ان کا مزاج جو ہے وہ بن جاتا ہے، اس لیے یہ اداس طبیعت کے شاعر ہیں۔ دبستان لکھنؤ اور دلی کے اثرات، دونوں کے اثرات ان کی شاعری میں ملتے ہیں، دبستان لکھنؤ کے بھی اور دلی کے بھی۔ دبستان لکھنؤ کے پرسوز اور دبستان دلی کے پرسوز اور لکھنؤ کے پرکیف دونوں مزاج جو ہیں وہ ان کی شاعری میں ملتے ہیں۔ زندگی کا زیادہ جو ہے وہ حصہ پریشانیوں میں گزرا ہے۔ اردو اور فارسی کے باکمال شاعر ہیں، ان کا شمار جو ہے وہ اساتذہ سخن میں ہوتا ہے۔ بہت سارے شعراء اکرام تھے، انشاء یا دیگر ہم اثر شعراء اکرام تھے جن سے ان کی چپکلش جو ہے وہ رہتی تھی۔ تمام اصناف میں انہوں نے شعر کہے ہیں، تمام اصناف میں شعر کہے ہیں۔ 8 دیوان جو ہیں وہ یادگار چھوڑے ہیں۔ مصطفی کے 8 دیوان ہیں۔ ان کی شاعری میں داخلیت بھی ہے اور خارجیت بھی ہے، دونوں چیزیں جو ہے وہ ان کی شاعری میں پائی جاتی ہیں۔ گردشی زمانہ کا اظہار بھی جو ہے وہ انہوں نے اپنی شاعری میں کھل کر کیا ہے۔ ان کی شاعری جو ہے وہ دلی سے شروع ہو گئی تھی۔ شعری فن اور فن کی آبیاری دلی میں ہی ہوئی، لیکن ان کو جو شہرت ملی ہے وہ لکھنؤ میں جا کے ملی ہے۔ شہرت لکھنؤ میں ملتی ہے، لیکن شاعری کا آغاز انہوں نے دلی میں ہی کر دیا تھا۔ بیشتر حصہ ان کا پریشانیوں میں گزرا ہے۔ اس طرح ہم دیکھیں گے کہ ان کی شاعری بھی ایسی ہی ہے، جیسے ان کے حالات زندگی ہیں ویسی ہی ان کی شاعری ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں شعر نمبر 1۔ دنیا میں جب تلک کہ میں اندھوگی رہا، غم دل سے اور دل سے میرے غم کری رہا۔ اب دنیا میں جب تلک میں اندھوگی کا کیا مطلب ہے؟ غمگین زدہ۔ کری کا مطلب ہے قریب۔ مفہوم دیکھیں، میں جب تک دنیا میں رہا دکھی اور غمزدہ رہا، غم میرے دل کے اور دل میرے غموں کے قریب رہا۔ یہ زندگی ہے اور زندگی میں خوشی اور غم جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، لیکن انسان کی فطرت ہے کہ وہ غم کو جو ہے وہ زیادہ محسوس کرتا ہے خوشی کی نسبت۔ اسی طرح شاعر نے کہا ہے کہ دنیا میں جب تک میں زندہ رہا غم جو ہیں وہ میرے آس پاس ہی رہے ہیں۔ زندگی اور غم دونوں آپس میں لازم و ملزوم، یہ نہیں ہے کہ انسان کی زندگی میں غم ہی ہے، خوشی نہیں آنی، خوشی یا غم نہیں آنے، یہ دونوں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ غم میرے دل کے اور دل میرے غموں کے قریب رہا کہ زندگی کے ساتھ انسان دکھوں اور مصیبتوں کے بندھن میں بھی بندھا ہوا ہے۔ چنانچہ جب تک انسان زندہ ہوتا ہے غم اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ بہت سارے صوفیائی شاعر بھی کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ دکھوں کا گھر ہے، یہاں ایک کے بعد دوسرا دکھ اس کی جگہ لینے کو
اختیار ہے، اور یوں انسان تمام عمر دکھوں اور غموں کی زنجیر میں جکڑا رہتا ہے کہ موت سے پہلے جو ہے وہ آدمی ان غموں سے جو ہے وہ چھٹکارا جو ہے وہ نہیں پا سکتا، کہ جب تک انسان زندہ ہے اس کو غم کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ غالب اس کے بارے میں کہتے ہیں، قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے گا۔ میر تقی میر اس کے بارے میں کہتے ہیں، غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، دم کے جانے کا نہایت غم رہا۔ اسی طرح اس کا دوسرا شعر دیکھیں، رونے سے کام بس کی شب اے ہم نشیں رہا، آنکھوں پہ کھینچتا میں سرے آستی رہا۔ بس کی چونکہ شب کہتے ہیں رات کو، ہم نشیں دوست ساتھی، سرے آستین کا کونا۔ مفہوم دیکھیے، اے دوست، چونکہ میں رات بھر روتا رہا ہوں اس لیے اپنی آنکھیں پوچھنے کے لیے اپنی آستین کا کونا مسلسل آگے کو کھینچتا رہا۔ اس میں شاعر کیا کہتا ہے کہ شاعر اپنے کسی ساتھی یا دوست کو اپنے رنج و غم کی کیفیت بتا رہا ہے کہ میں نے رات جو ہے وہ کس طرح سے گزاری ہے، دکھوں میں، پریشانی کے عالم میں ساری رات میں آنسو بہاتا رہا ہوں، میرے آنسو جو ہے وہ خشک نہیں ہوئے۔ آنسو خشک کرنے کے لیے میں نے اپنے ہی آستین کا جو ہے وہ سہارا لیا ہے۔ انسان کی آنکھوں میں آنسو کب اور کیوں آتے ہیں؟ کسی دکھ یا تکلیف کی سبب ہی انسان کی آنکھوں میں جو ہے وہ آنسو آتے ہیں۔ کسی بھی چھوٹے موٹے جسمانی یا دلی دکھ اور تکلیف پر انسان کی آنکھ میں آنسو نہیں آتے، بلکہ آنسو آنکھوں میں اس وقت آتے ہیں جب دکھ شدید ہو اور انسان کے پاس اس دکھ یا تکلیف سے بچنے کا کوئی راستہ نہ ہو، گویا وہ مکمل طور پر بے بس ہو چکا ہو۔ چنانچہ دکھ کی شدت اور انسان کی بے بسی اسے رونے پر مجبور کر دیتی ہے۔ انسان اپنے سینے میں گوشت پوست کا جو دل رکھتا ہے وہ جذبات اور احساسات کا مرکز ہے۔ اس کو ذرا سی ٹھیس لگتی ہے یا کسی قسم کی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کا اظہار کیسے کرتا ہے؟ رو دو کر۔ اس طرح غالب جو ہیں وہ کہتے ہیں، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے بر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ کہ دل تو ہے، اس میں پتھر یا اینٹیں تو جو ہے وہ بری ہوئی نہیں، اگر ہمیں کوئی دکھ یا تکلیف دے گا تو ہم جو ہے وہ روئیں گے تو ضرور۔ ناسا کہتے ہیں، مجھے کام رونے سے اکثر ہے ناسا، تو کب تک میرے منہ کو دھوتا رہے گا۔ حفیظ جلندری اس کے بارے میں کہتے ہیں، غماز بن گئے ہیں آنسو غمے نہاں کے، آنکھوں سے گر رہے ہیں ٹکڑے میری فغاں کے۔ آج ہم نے اس کا تعارف پڑھا، غزل کا، شاعر کا تعارف پڑھا اور پہلے دو شعر پڑھے ہیں۔ آپ نے ان کا مفہوم اور حوالہ جاتی اشعار جو ہیں وہ اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔